اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ بے شک شریعت اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں ہر چیز حدود میں ہے، ناپ تول کر۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام سمجھ کے آپ کچھ بھی کرے جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے کہ ترک دنیا کے نام پہ آپ کچھ بھی کرتے چلے جاؤ۔ اور یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ بعض وقت آدمی شریعت سے ہٹ کر پھر اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اور اس عقل کا اتنا استعمال کرتا ہے کہ عقل خود بیچاری فیل ہو جاتی ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو تو کوئی حرام چیز تمہارے لباس میں نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی عبادت کرے تو حرام لباس نہ ہو، حلال ہو۔ اب کچھ لوگوں نے تو کیا کام کیا، لباس کو ایک طرف رکھ کے طواف کرنا شروع کر دیا، تھوڑا بہت لباس پہن لیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ تھوڑا بہت جو ہے اس میں بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ پیسہ حرام لگ رہا ہو، ننگے کرو طواف۔ اب ننگے طواف کرا دیا، اب وہ اسی کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عقل ہے، انسان کی عقل کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے۔ شریعت نے تو حکم نہیں دیا، شریعت نے تو حکم دیا ہے بدن کو چھپانے کا، لیکن وہ اپنی عقل کا استعمال یوں کر رہا ہے ویسے ہو سکتا ہے ہمارے پیسے اس میں لباس میں حرام پیسہ لگ رہا ہو۔ جیسے آج کل بہت سے لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ مسجد مدرسوں میں ہمارا پیسہ لگے گا ہی کہاں، ہمارا پیسہ تو ویسے ہی مشکوک ہے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے بھی اس بات کو کہ صاحب ہم تو اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا پیسہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندے، جو پیسہ تیرا اللہ کی راہ میں نہیں لگ سکتا وہ تیرے اوپر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی بچوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ مکان دکان پہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ وہاں تو اسے خرچ کر رہے ہیں، اور جب آیا دین کا معاملہ وہاں متقی پرہیزگار بن گئے۔ اسے کہتے ہیں ننگا تقوی۔ جیسے ایک صاحب تھے نا کوئی، تو نکل کے جا رہے تھے، جبہ پہن رکھا تھا، سامنے ایک طوائف دکھائی دے گئی اسے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو طوائف ہوگی وہ ذرا بےہودگی لباس میں ہوگی، تو انہوں نے فوراً کیا کام کرا، نیچے سے جبہ اٹھایا، آنکھوں پر رکھ لیا۔ اب نیچے کا سارا بکھیڑا کھل گیا کیونکہ نیچے کچھ پہن نہیں رکھا تھا جبے کے نیچے۔ تو اسے کہتے ہیں اندھا تقوی۔ تو اس طوائف نے پھر یوں کہا کہ حضرت نیچے کا بھی تو خیال کر لیتے کچھ۔ تو حضرت نے، جبے والے نے پھر یوں کہا کہ آنکھوں کا خطرناکی اس سے زیادہ ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ہیلا بہانا، اب سطر دکھا دیا، اس کا کوئی وہ نہیں، لیکن آنکھوں کا خطرہ اس سے زیادہ ہے، یوں کہہ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ تو یہ شیطان کے جال ہوتے ہیں۔ بعض وقت آدمی کو ترک دنیا کی حدود سے پار کرا دیتا ہے۔ ترک دنیا کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں اتنا مت لگے کہ دین سے بالکل دور ہو جائے۔ ترک دنیا کا مقصد یہ ہے کہ رزق حلال کمائے دین کی حدود میں رہ کر، اور رزق حرام سے بچے دین کی حدود میں رہ کر۔ تو ترک دنیا کا مطلب یہ ہے۔ تو مذکورہ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے اگرچہ ترک دنیا، ترک شہوات اور لذات ایک درجے میں محبوب اور پسندیدہ ہے، مگر اس میں بھی حدود الہیہ سے تجاوز کرنا مذموم اور حرام ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتقاداً اس کو حرام سمجھ لیا جائے کہ نہیں صاحب یہ چیز سے یوں ہوتا ہے لہٰذا یہ چیز جائز نہیں ہے، تو یہ اعتقاداً اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا تیرے لیے اور تو اس کو حرام سمجھ رہا ہے۔ دوسرے یہ قولاً کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرنا، مثلاً قسم کھا لے کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا کیونکہ ٹھنڈا پانی حلال بھی ہے
اور سکون بھی ملتا ہے اس سے. لیکن ٹھنڈا پانی اس لیے نہیں پیوں گا کہ اس سے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ پھر مجھے غفلت سی آنے لگتی ہے، اس لیے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. اس کو اپنے اوپر حرام کر لے. یا فلاں قسم کا حلال کھانا نہیں کھاؤں گا، یا فلاں جائز کام نہیں کروں گا. یہ اس طرح کے قولی وہ چیزیں ہیں جن کو اپنی زبان سے یہ حرام کر رہا ہے. اعتقاداً تو ان کو برا نہیں سمجھتا، عقیدہ تو اس کا یہ ہے کہ ہاں یہ چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، سب ہیں، لیکن میں نہیں کھاؤں گا. تیسرے یہ کہ اعتقاد اور قول تو کچھ نہ ہو، محض عملاً ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے. بس خالی اعتقاداً بھی اس کو جائز سمجھتا ہے، زبان سے بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اس کو کبھی استعمال بھی نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائے، چھوڑ کر بیٹھنے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو یہ بھی منع ہے. تو پہلی صورت میں اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو، اس کا حرام سمجھنے والا قانون الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کبھی حرام نہ کہے، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہو اس کو کبھی حلال نہ کرے. ایک شراب پینے والا یوں کہہ رہا ہے نشہ حرام ہے، ہاں نگت پہ شراب پینے میں کوئی برائی نہ، اگر نشہ نہ ہو تو بھائی واہ. شراب خود ناپاک ہوتی ہے، اگر بدن کو بھی لگ جائے تو بدن ہی ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ گل سڑنے کی وجہ سے پانی ہی کی طرح ایک طرح سے وہ مشروب ہے. لیکن کسی بھی مشروب میں، مشروب معنی شربت، کسی بھی شربت کے گل سڑنے کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کے ڈلنے کی وجہ سے اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. جیسے ایک گھڑا پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب گر گیا، اب یہ گھڑا پانی ناپاک ہو گیا، حالانکہ پانی ہے. اب پانی میں بھی پھر نجاست کی دو قسمیں، ایک غلیظہ ایک خفیفہ. غلیظہ میں یہ ٹٹی اور پیشاب اور منی اور خون وغیرہ آتے ہیں، اور خفیفہ میں ہلکی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ تھوڑا بہت سڑک کا پانی، یا کپڑا دھویا کسی نے، دھوتے دھوتے پاک سا ہو لیا ہے، اب قریب قریب ہے کہ پاک ہونے والا، پھر اس کی چھینٹیں، یہ خفیفہ میں آ جاتی ہیں. تو نجاست خفیفہ اگر پانی میں گرتی ہے اور اتنی گر جائے کہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ، تین چیزیں ہوتی ہے پانی میں، رنگ اور پانی کی بو اسمیل اور اس کا ذائقہ مزہ، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں پانی میں. اب ان تین چیزوں میں سے اگر دو چیزیں بدل گئی تو اگر پورا بڑا پانی ہے، 10-20 گھڑے پانی، وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اس میں پھر پانی میں آتا ہے دوسرا ایک پانی جس کو مائع جاری کہا جاتا ہے، چلتا پانی، جیسے نہر کا، ندی کا. اسی لیے حوض کا پانی بھی دو صفات بدلنے کے بعد پھر بھی پاک رہتا ہے. حالانکہ حوض اگر دردہ نہ ہو، 10x10 ہاتھ، اس کو بولتے ہیں دردہ. حوض خالی کنڈے کو نہیں بولتے. پہلے جتنے بھی حوض بنا کرتے تھے مسجدوں میں کہیں پر بھی، تو وہ دردہ ہوتے تھے. دردہ کہتے ہیں کہ 10 ہاتھ کم سے کم لمبا ہو، 10 چوڑا ہو. اگر 10 ہاتھ لمبا چوڑائی بھی نہیں ہے تو 10 کا کل فگر بناؤ، اس کو پھر لمبی نالی سے بنا دو، تب بھی وہ دردہ میں شمار ہوگا. اب اس میں ایک طرف سے ظاہر سی بات ہے حوض میں پانی آتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے، تو اس کو فقہیین نے مائع جاری کہا ہے، یعنی بہتا ہوا پانی. یہ نہر اور ندی کے اس میں لیا اس کو. اب اگر نہر ندی میں کہیں پر کوئی کتا مرا، گدھا مرا اور نہر میں ہی پڑا ایک طرف کو، اور اس سے ٹکرا کے بھی پانی آ رہا لیکن جاری پانی ہے، تو اس پانی کو پاک کہیں گے. لیکن کنویں میں اگر گر گیا کتا تو کنواں ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مائع جاری ابھی نہیں ہے، وہ رکا ہوا ہے. جب اس کو نکالیں گے پھر اس میں سے 60 ڈول، 80 ڈول، 40 ڈول، اب جیسے جو مرا، پھر یہ لمبی بحث اس کی. خیر، تو پانی کے اندر 3 وصف ہوتے ہیں، ایک پانی کا رنگ، ایک پانی کا مزہ، اور ایک پانی کی بو. بدبو تو کہیں بری بوسو، بو کے معنی مہک. اب ہاں واقعی خالی اسمیل، اس کے جو اصل بو ہے اس کو بو کہیں گے. اگر وہ اچھی ہے تو اسے خوشبو کہیں گے، اور سڑ گیا ہے تو بدبو کہیں گے. ہے بو،
بو کے ساتھ لگے گی خوش اور بد، تو اس سے بنے گا وہ اصل حقیقت میں خراب یا بے خراب۔ تو پانی میں 3 وصف ہوئے، 3 صفات، بو، مزہ اور رنگ، ان میں سے اگر 2 بدل جائیں تو پانی ناپاک ہے، اگر مائع جاری نہ ہو۔ مائع جاری اگر ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، جیسے حوض ہے، حوض میں کائی اتنی چھا گئی کہ وہ پانی ہرا ہو گیا اس کا، اب اسے پانی کو اگر چکھ رہے ہیں تو اس کے چکھاوٹ میں بھی تھوڑا سا مزہ بدل گیا، تو حوض کا پانی ناپاک نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہ حوض دہدردہ، اگر دہدردہ سے کم ہے، 1 ہاتھ بھی کم ہے، تو یہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی آدمی حوض کے پانی کو ناپاک سمجھنے لگے، لو صاحب یہ تو کتنا گندا ہو رہا، بہت سے لوگ کرتے بھی نہیں وضو، کیونکہ اکثر حوضوں میں کیا ہوتا ہے، کبوتر آتے ہیں، آ کے اس میں پانی میں پڑ کے پانی پیتے ہیں۔ جب کبوتر پانی پیتا ہے تو کبوتر کی پروں پہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے قدرتی، جس سے جلدی سے وہ ڈوبے نہ، وہ کیمیکل دھل جاتا ہے، پھر وہ چکنائی سی پانی کے اوپر گھومتی رہتی ہے، پھر آدمی کو ایسا لگتا ہے کتنا سڑا ہوا پانی ہے، اور جب ہاتھ سے یوں ہٹاؤ تو پھر نیچے صاف نکلتا ہے۔ ایسے اس کی کائی جو دیواروں پہ جمی رہتی ہے، اس کی جھلک سے سارا پانی ہرا دکھتا ہے، جبکہ اسے چلو میں اگر ہم لیتے ہیں تو وہ ہرا نہیں ہے، پانی صاف ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس کو ناجائز سمجھے حوض کے پانی کو، تو یہ اس کو جائز کو گویا ناجائز سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس سے وضو بھی نہیں کر رہا، اعتقاداً بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن اس سے بچ رہا ہے، حلال چیز کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کے چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ صاحب میں حوض میں وضو نہیں کروں گا۔ اور بہت سے لوگ کرتے بھی نہیں، بہت سے لوگ یوں نہیں کرتے کہ جب وضو کرتے ہیں تو حوضوں کے پاس عموماً نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی، کلی کے پانی کی چھینٹیں بھی عموماً واپس جاتی ہیں، کلی کی نہ بھی جائیں تو جب منہ دھوتے ہیں تو آدمی آگے بڑھ کے دھوتا ہے تو اوپر کا پیشانی ویشانی کے پانی میں سے چھینٹیں عموماً اس میں جاتی ہیں، اور اخیر میں جب پیر دھوتے ہیں تو پیر کا پانی تو عموماً جاتا ہی ہے حوض میں، کیونکہ حوض کی کناری پہ پیر رکھ کے آدمی پیر دھوئے گا تو اس میں پانی میں جائے گا وہ پانی، لیکن وہ پانی ناپاک ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ تو مائع جاری ہے۔ وہ تمہارے پیر میں اگر کوئی گندگی بھی لگ رہی تھی اور وہ گندگی بھی خدا نہ خواستہ غلطی سے اس حوض میں چلی گئی، حوض اب بھی ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ وہ مائع جاری ہے، اس میں ایک طرف سے پانی آتا ہے، دوسری طرف سے اس میں سے نکلنے کا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر کوئی آدمی ناجائز سمجھے تو یہ بھی عزم کرنا، ارادہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو پہلی صورت میں اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو اور اس کو حرام سمجھنے والا قانون الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر بھی ہو جائے گا۔